ہم 100,000 تک پہنچے ہی نہیں. ہم نے اختلاف کو رواداری میں کبھی نہیں ڈھالا, برداشت کے معنی نہیں دیے. مجھے اور آپ کو مختلف ہونا چاہیے. ہم کوئی مشین کہ سب ایک سی بات کہیں گے, یا خدا نخواستہ ہم جانے عالم کے طوطے ہیں جو کہ اب وہ ہم اٹیلی پہ لیے پھرتے ہیں, مگر پھر بھی کہ دری چیشک کے سوا کچھ نہ کہیں. فیض صاحب نے, اور فیض صاحب کا ذکر میں اس لیے کرتی ہوں کہ ہم نے کچھ ایسا ہی ظالمانہ سلوک اقبال کے ساتھ بھی کیا. میں ظالمانہ سلوک کہہ رہی ہوں اور شاید اس کے بعد ہر سزا کی مستوجب ہو جاؤں. اقبال کے ہاں دین جس حیثیت سے آتا ہے وہ ایک اخلاقی قوت کے طور پہ آتا ہے, وہ ایک تہذیب کے معیار کے طور پر آتا ہے. ہمارے ہاں اہل شریعت اس کو لے اڑے اور اقبال کو مشرف بہ اسلام کر دیا. اقبال کی شاعری تو اس لیے تھی کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ اسلام کے پاس کون سی اخلاقی قدریں ہیں جو زندگی میں فرد کو یہ ہمت دیتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ اجتماع کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کی آواز ہی توانا اور طاقتور ہو. ہم اب اکیلے کھڑے ہوتے ہیں تو اقتدار مانگنے کے لیے. ہم اب کبھی دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں کھڑے ہوتے کہ ایک دوسرے کا درد سمجھ سکیں. فیض صاحب کے ہاں جو ایک لطف کی بات دیتی ہے, زہرا آپا کے ہوتے ہوئے فیض کی شاعری کی بات کرنا آپ سوچتے نہیں ہیں کس قدر جان سے گزرنے کا کام ہے. یہ مجھے سب سے کڑے امتحان میں آئی ڈالا. فیض صاحب کتنی کڑی بات کیوں نہ کہیں, کتنے ہی رنج کے لمحے کا درد آپ تک نہ پہنچائیں, مگر درمیان میں ایک چراغ کی لو, ایک سورج کی کرن, ایک پھول کی خوشبو, ایک پتی کا لمس, اس کے بغیر ان کی شاعری مکمل نہیں ہوتی. فیض صاحب سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اس ملک کا کیا ہوگا, اب اور اس سے برا کیا ہوگا. ان کا جواب تھا کہ اس سے برا یہی ہوگا کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اگر سوچئے تو اس میں کتنا بڑا ہم پر ایک تانا تھا کہ تم خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہو. جو لوگ خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے وہ نہ نظام بدل سکتے ہیں, نہ سوچ بدل سکتے ہیں, نہ فکر بدل سکتے ہیں. تھپکی سے آتے ہیں, چاپ پہ جھومتے ہیں کہ باہر کے